ہے تو دل کانپ جاتا ہے۔ یہ تھی میری سٹوری، امید ہے آپ لازمی شیئر کریں گے۔ بہت شکریہ، آپ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ یہ واقعہ میری امی کی زبانی ہے جو انہوں نے ہمیں خود سنایا۔ یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں بلکہ ان کی اپنی آنکھوں دیکھی حقیقت ہے۔ یہ واقعہ رمضان المبارک کے مہینے کا 6واں یا 7واں روزہ تھا۔ پورا دن بالکل عام گزرا تھا، کسی بھی طرح کی غیر معمولی بات نہیں ہوئی تھی۔ افطار کا وقت قریب آ رہا تھا اور گھر میں معمول کے مطابق تیاری چل رہی تھی۔ میں پہلے آپ کو گھر کی لوکیشن سمجھا دیتا ہوں تاکہ آگے کا واقعہ واضح رہے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی دائیں طرف سیڑھیاں تھیں۔ گھر ایک منزلہ تھا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہی بائیں جانب چھت کے کونے میں ایک چھوٹا سا کچن تھا اور دائیں طرف 2 کمرے تھے۔ ان کمروں کے باہر ایک لان بنا ہوا تھا جو گرل سے کور تھا۔ لان کی چھت تینوں کمروں کی چھت سے جڑی ہوئی تھی۔ کچن میں ایک درمیانی سائز کی کھڑکی تھی جس سے باہر کھلا آسمان اور نیچے ایک میدان نظر آتا۔ یہاں شام کے وقت لوگ فٹ بال اور کرکٹ کھیلتے تھے۔ اب اصل واقعہ شروع ہوتا ہے۔ افطار سے کچھ دیر پہلے میرے چچا باہر لڑکوں کے ساتھ میچ کھیل رہے تھے۔ دادی نے گلی کے ایک بچے کو بلایا اور کہا، عرفان بھائی کو بلا لو، ان کی امی بلا رہی ہیں۔ میرے چچا گھر آ گئے اور سیدھا چھت پر جا کر بیٹھ گئے۔ لان کے سامنے ایک چرپائی رکھی ہوئی تھی، وہ وہیں بیٹھ گئے۔ دادی کچن میں پکوڑے تل رہی تھی۔ انہوں نے چچا سے کہا کہ جاؤ وضو کر لو، نیچے جا کر سب کے ساتھ بیٹھو، دعا مانگو، اذان ہونے والی۔ چچا وضو کرنے کے لیے اٹھے۔ جب وہ لان سے کمرے کی طرف مڑے تو انہیں سائیڈ ویژن میں کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ لان کے کونے میں الماری کے پاس انہیں کالا سایہ نظر آیا۔ وہ سایہ تقریباً 6 یا 7 فٹ لمبا لگ رہا تھا، لیکن جیسے ہی چچا نے سیدھا اس طرف دیکھا وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ چچا نے خود کو سنبھالا، وضو کیا اور واپس آ کر چرپائی پر بیٹھ گئے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر موسم کا جائزہ لینے لگے۔ اذان میں ابھی تقریباً 15 منٹ باقی تھے۔ اسی دوران ان کی نظر لان کی چھت پر پڑی جو تینوں کمروں کی چھت سے جڑی ہوئی تھی۔ وہاں انہیں کالی بلی نظر آئی جو خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ چچا نے دل میں سوچا کہ یہ بلی اوپر کیسے آ گئی، شاید برابر والے گھر کی چھت سے آئی ہو۔ بلی مسلسل چچا کی طرف دیکھ رہی تھی۔ چچا بھی نظریں ہٹائے بغیر اسے دیکھ رہے تھے۔ پھر اچانک وہ بلی عجیب انداز میں بدلنے لگی، پانی کی طرح پھیلنے لگی۔ اس کا سایہ آہستہ آہستہ تینوں کمروں کی چھت پر پھیل گیا اور پھر وہ سایہ ایسے نیچے ٹپکنے لگا جیسے پانی ٹپکتا۔ اس پورے منظر میں صرف اس بلی کا منہ چچا کی طرف تھا۔ اچانک اذان کی آواز بلند ہوئی۔ اسی لمحے چچا کے سامنے سے گھنا سا اندھیرا گزرا۔ انہوں نے زور سے خود کو جھٹکا۔ جب دوبارہ دیکھا تو بلی اٹھ کر پیچھے کی طرف جا رہی تھی اور چند لمحوں میں نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ چچا فوراً نیچے آئے اور روزہ افطار کیا۔ افطار کے بعد نانا نے پوچھا، تمہاری امی کہاں ہے؟ چچا نے سیڑھیوں کے پاس جا کر آواز لگائی، امی آ جائیں، اذان ختم ہو گئی ہے۔ اوپر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر میری امی بولی، میں جا کر دیکھتی ہوں۔ جب امی اوپر گئیں تو وہاں کا منظر دیکھ کر چیخ نکل گئی۔ دادی کچن کے فرش پر بے ہوش پڑی تھی۔ امی کی چیخ سن کر سب لوگ اوپر دوڑے، دادی کو اٹھا کے لانچ میں لے کر آئے۔ کچن میں چولہا تیز آنچ پر چل رہا تھا اور پکوڑے مکمل طور پر جل چکے تھے۔ کافی دیر بعد جب دادی کو ہوش آیا تو سب نے پوچھا، امی کیا ہوا تھا؟ دادی نے روتے ہوئے بتایا، میں پکوڑے تل رہی تھی کہ اچانک میری نظر کچن کی کھڑکی سے آسمان پر گئی۔ میں نے دیکھا ایک لمبی عورت آسمان پر لیٹی ہوئی ہے، بالکل ایسے جیسے کوئی انسان کروٹ لے کر زمین پر لیٹتا ہے۔ اس کا پورا جسم آسمان پر پھیلا ہوا تھا، صرف سر اور گردن اوپر اٹھائی ہوئی تھی۔ وہ عورت پیلے رنگ کی ساڑی پہنے ہوئے تھی اور سیدھی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے لمبے بال ہوا میں لہرا رہے تھے۔ اسی وقت چچا نے بھی بتایا کہ انہیں اوپر ایک عجیب سی بلی نظر آئی تھی۔ اس کے بعد گھر میں قرآن خوانی کروائی گئی۔ الحمدللہ اس کے بعد سب کچھ نارمل ہو گیا اور دوبارہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ یہ تھی میری امی کی آنکھوں دیکھی سچی بات۔ آج بھی جب یہ واقعہ یاد آتا ہے تو دل کانپ جاتا ہے۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ میرا نام انوشا ہے اور میرا تعلق ملتان سے۔ میں کافی عرصے سے آپ کی کہانیاں سن رہی ہوں۔ صرف میں ہی نہیں، میری بہن آپ کی کہانیوں کی بہت بڑی فین ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم رات کو کچن میں کھانا بنا رہے ہوتے ہیں، اسپیکر پر آپ کی کہانیاں چل رہی ہوتی
اور ہم کام کے ساتھ ساتھ پوری توجہ سے سن بھی رہے ہوتے ہیں۔ کئی بار تو ہم کھانا کھاتے ہوئے بھی آپ کی کہانیاں سنتے ہیں۔ جو واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں بلکہ میری مما کی زبانی سنائی گئی سچی کہانی۔ یہ واقعہ میرے نانا ابو کے وقت کا اور جگہ ہے ساہیوال کے ایک گاؤں کا جہاں میری مما کا بچپن گزرا۔ میری مما بتایا کرتی تھی کہ میرے نانا ابو گاؤں کے بڑے زمیندار میں شمار ہوتے تھے۔ ان کی بہت زیادہ زمینیں اور مربے تھے۔ دن میں وہ کھیتی باڑی کا کام کرتے اور اکثر رات کو بھی مربے ہی میں رک جاتے تھے تاکہ فصلوں کی حفاظت کر سکیں۔ مربے میں ایک کچا سا کمرہ بنا ہوا تھا، وہیں پہ وہ رات گزارا کرتے تھے۔ مربے میں ایک بہت پرانا آم کا درخت بھی تھا۔ یہ درخت زمین میں بہت گہری اور دور تک پھیلی جڑوں والا تھا۔ میری مما کہا کرتی تھی کہ اس درخت پر صرف پرندے ہی نہیں بلکہ اللہ کی دوسری مخلوق کا بھی بسیرا تھا۔ وہ بتایا کرتی تھی کہ وہاں صرف ہوائی چیزیں یا چڑیلیں ہی نہیں بلکہ پریاں بھی رہتی تھیں۔ اب اصل واقعہ شروع ہوتا۔ ایک دن میرے نانا ابو روز کا کام ختم کر کے گھر سے کھانا کھا کر رات کو مربے میں گئے۔ سردیوں کے دن تھے، ایسی سردی کے دن رات شدید دھند چھائی رہتی تھی۔ پرانے وقتوں میں سردی بھی بہت زیادہ پڑتی تھی۔ نانا ابو کچے کمرے میں رضائی اوڑھ کر سو گئے۔ کمرہ اندر سے مکمل بند تھا، کھڑکی بھی بند تھی، یعنی باہر سے کسی انسان کے اندر آنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ رات کے کسی پہر انہیں محسوس ہوا جیسے کوئی ان کے ساتھ آ کر لیٹ گیا۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے سوچا شاید وہم ہوگا اور دوبارہ سو گئے، لیکن یہ احساس بار بار ہونے لگا۔ ہر بار یہی لگتا کہ کوئی پیچھے آ کر لیٹا، اور جب وہ دیکھتے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پرانے وقتوں کے لوگ بہادر ہوا کرتے تھے، نانا ابو کو بھی زیادہ خوف نہیں آتا تھا۔ ایک رات انہوں نے دل میں ٹھان لی کہ جو بھی ہے آج اس سے نپٹیں گے۔ اس رات وہ سونے کا ناٹک کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد پھر انہیں وہی احساس ہوا کہ کوئی ان کے پیچھے آ کر لیٹا۔ اس بار انہوں نے بغیر پیچھے مڑے اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور اس چیز کو پکڑ لیا۔ وہ بہت موٹے بالوں والی چٹیا تھی۔ نانا ابو غصے میں بولے، آج کہاں جائے گی؟ آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ بس نانا ابو کا اتنا کہنا تھا، وہ چیز بند کمرے سے غائب ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد نانا ابو تقریباً 1.5 سال تک شدید بیمار رہے۔ بہت عجیب حرکتیں کرنے لگے۔ اگر وہ ایک طرف چل رہے ہوتے تو منہ دوسری طرف کر کے چلتے تھے، جیسے الٹا چل رہے ہو۔ سننے میں ہی بات عجیب ہے یا مزاحیہ لگ سکتی ہے، مگر دیکھنے والوں کے لیے یہ بہت خوفناک تھا۔ کچھ عرصے بعد جب ان کی طبیعت سنبھلی تو انہوں نے دوبارہ کھیتوں میں جانا اور مربے میں سونا شروع کر دیا، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ چیزیں دوبارہ انہیں تنگ کرنے لگی، بلکہ پہلے سے زیادہ۔ نانا ابو ان سے کہتے تھے، اگر تم میں ہمت ہے تو سامنے آؤ، مجھ سے بات کرو، لیکن وہ چیز کبھی سامنے نہیں آئی، بس انہیں تنگ کرتی رہی۔ آخرکار نانا ابو نے کھیتوں میں جانا ہی چھوڑ دیا۔ کچھ عرصے بعد انہیں فالج ہو گیا، اب ان کی وفات ہو گئی۔ ان کے بعد ساری زمینوں اور کھیتوں کی ذمہ داری میرے ماموں پر آ گئی۔ گرمیوں کے دن تھے، ایک رات میرے ماموں باہر چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ ریڈیو چل رہا تھا۔ اچانک ریڈیو پر ایک گانا شروع ہوا۔ جیسے ہی گانا بجنے لگا، آم کے درخت پر لگا ہوا جھولا زور سے ہلنے لگا، بالکل ایسے جیسے کوئی اس پر بیٹھ کر جھول رہا۔ جیسے ہی گانا ختم ہوا جھولا بالکل رک گیا۔ ان ہوائی چیزوں نے میرے ماموں کو بہت تنگ کیا۔ ایک دو بار انہوں نے رات کے وقت سفید لباس میں ایک عورت کو چلتے پھرتے دیکھا، جس کے بال بہت لمبے تھے۔ اس کے بعد میرے ماموں بھی بیمار پڑ گئے اور انہوں نے بھی کھیتی باڑی چھوڑ دی۔ دان بھائی، وہ واقعات ہیں جو میری مما نے ہمیں خود سنائے، جن کا میں نے اس کہانی میں ذکر کیا۔ میری مما، میرے نانا ابو اور دوسرے بڑے اب سب اس دنیا میں نہیں رہے۔ میری آپ سب سے بس یہی درخواست ہے کہ ان سب کی مغفرت کے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ آپ نے اسٹوری شیئر کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو بخش فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں ایک اور اسٹوری کی طرف۔ میرا نام حمزہ قریشی ہے اور میں اس سے پہلے بھی آپ کو 2 کہانیاں بھیج چکا ہوں، ایک حمزاد والی اور دوسری بابا صاحب کے بارے میں۔ آج جو واقعہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں یہ میرے ایک دوست کے ساتھ پیش آیا تھا، مگر جس رات یہ سب ہوا میں خود وہاں موجود تھا۔ ایک رات ہم 4 دوست ایک ہوٹل پر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ رات کافی گزر چکی تھی،
उन्हीं में मेरा दोस्त यासिर भी था। बातों बातों में मैंने महसूस किया कि यासिर गैर मामूली तौर पर खामोश और परेशान है। हमने पूछा तो उसने बताया कि इन दिनों उसके घर का माहौल ठीक नहीं। उसके कजन दाऊद पर एक ऐसी हालत तारी हो जाती है जो पूरी रात चलती रहती है। कभी वो दूध मांगता है, कभी पाए, कभी कच्चा गोश्त, और अगर उसकी बात न मानी जाए तो घर वालों को नुकसान पहुंचाता है। ये सब रोज का मामूल बन चुका है। यासिर ने हमसे पूछा कि अगर किसी अच्छे आमिल का पता हो तो बताएं। मैंने उस वक्त कुछ नहीं कहा। असल बात ये थी कि मेरी जिंदगी का ये पहलू किसी को मालूम नहीं था और मैंने हमेशा इसे राज ही रखा। रात तकरीबन 12 से 1 बजे के दरमियान में हम उठे। यासिर की बाइक पंचर थी तो मैंने कहा कि आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता। रास्ते में मैंने यासिर से एक बात साफ कर दी, अगर ये मसला हल हो गया तो वादा करो किसी को कुछ नहीं बताओगे। यासिर ने वादा किया। जब हम उसकी गली में पहुंचे तो अजीब मंजर देखा। यासिर के घर के बाहर काफी रश लगा हुआ था। उसके वालिद, बहन, भाई और मोहल्ले के लोग सब जमा थे। अंदर से जोर जोर की आवाजें आ रही थीं। एक मौलवी साहब घर के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, मगर अंदर का शोर और माहौल ऐसा था कि वो खुद घबरा रहे थे। यासिर के वालिद ने रोते हुए कहा, बेटा फिर वही हालत हो गई है। मौलवी साहब पढ़ रहे हैं मगर कोई असर नहीं हो रहा। हम हिम्मत करके अंदर गए। अंदर का मंजर ऐसा था, मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। दाऊद की हालत नॉर्मल नहीं थी। वो जमीन से कुछ ऊपर उठा हुआ था और अजीब सी बेकायदा कैफियत में था। मौलवी साहब आयात पढ़ने की कोशिश कर रहे थे मगर खुद इतने खौफजदा थे कि आवाज कांप रही। उसी लम्हे दाऊद जोर से हंसा और एक जुमला बोला जिसने सबके कदम मुंजमद कर दिए। ये सुनकर मौलवी साहब चीख मार कर बाहर भागे। अब सूरत हाल ये थी कि बाहर खड़े लोग अंदर आने से डर रहे थे। यासिर ने मेरी तरफ देखा और कहा, भाई कुछ करो। मैंने दिल को मजबूत किया, खुद को संभाला और बैठ। कुछ देर बाद जैसे ही माहौल बदला, दाऊद की हालत मजीद बिगड़ गई। बातों के दौरान ये बात सामने आई कि ये सब खुद ब खुद नहीं हुआ था, बल्कि किसी की दुश्मनी और हसद का नतीजा था। एक नाम बार बार आया। बताया गया कि माजी की एक गलती और शदीद गुस्से में किसी तीसरे शख्स के जरिए ये सब करवाया गया था। कुछ देर बाद वो कैफियत खत्म होने लगी। दाऊद अचानक एक जोरदार चीख के साथ बेहोश हो गया। घर में अफरा तफरी मच गई। हमने जल्दी से सबको अंदर बुलाया और दाऊद को अस्पताल ले गए। सुबह जब उसे होश आया तो वो कमजोर जरूर था मगर उसकी आंखों में वो खौफ नहीं था जो पहले था। उसने बस इतना कहा, अब मुझे हल्का लग रहा। घर वालों को हमने यही बताया कि मौलवी साहब के दम से अफाका हो गया। मोहल्ले में मौलवी साहब की बड़ी तारीफें होने लगी मगर असल हकीकत सिर्फ मैं और यासिर जानते थे। कुछ अरसे बाद ये खबर भी मिली कि जोहरा के घर में एक बड़ा नुकसान हुआ। लोग कहते हैं कि बुरे इरादे और गलत रास्ते का अंजाम हमेशा अच्छा नहीं होता। ये वाकया मेरी जिंदगी के उन दिनों का है जब मैंने उस रास्ते को बहुत महदूद रखा हुआ। वक्त के साथ मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ छोड़ा और अल्लाह का शुक्र है कि आज हालात बेहतर। ये थी वो रात जिसे मैं आज भी याद करता हूँ तो दिल पर एक बोझ सा महसूस होता है। अगर आपको सही लगे तो अपने चैनल पर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की स्टोरीज आपको पसंद आई होंगी। स्टोरीज पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे और मेरी स्टोरीज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाया करेंगे। तो ख्याल रखिएगा। अल्लाह।